اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے چادر اوڑھنے والے محبوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر، یہ سورت مکی ہے۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو سورۃ مدثر نازل ہوئی، اور یہ ترتیب وار ان کا اس طریقے سے نازل ہونا۔ حدیث اگرچہ تھوڑی لمبی ہے لیکن خلاصہ میں نے بتا دیا۔ یہ بخاری حدیث نمبر 4922 ہے، 4922۔ مزمل کا معنی بھی چادر اوڑھنے والا، اور مدثر کا معنی بھی چادر اوڑھنے والا۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے دونوں لفظ اپنے محبوب کے ساتھ محبت اور پیار کی وجہ سے استعمال فرمائے ہیں۔ آگے چھ، قم فانذر، اٹھیے پھر لوگوں کو اللہ کو خوف دلائیے۔ قم کھڑے ہوں، فانذر اور ڈرائیے۔ اس آیت میں صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام پہنچائیں اور اس کا اعلان کریں۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر سر عام لوگوں میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چنانچہ ایک بازار میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں سب سے پہلا خطاب تھا۔ آگے جی، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ ربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کرنا، یہاں تکبیر اس سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔ آگے جی، وثیابک فطہر، اور حسب سابق اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ جی اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ وثیابک فطہر، والرجز فہجر، اور پہلے کی طرح بتوں کو چھوڑے رہیے۔ رجز بتوں کو کہتے ہیں، اور فہجر ان سے ہجرت کرنا، دور رہنا۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی دور رہتے تھے، اسی روش کو برقرار رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جی، ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے۔ یہ اخلاقی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے امت کو دی جا رہی ہے کہ لا تمنن، من اور احسان نہ کیجیے، تستکثر کثرت کی غرض سے، مطلب میں اس پر آج احسان کروں گا تو یہ جواباً مجھ پر احسان کرے گا۔ کسی کے جوابی احسان اور احسان کا جواب لینے کی نیت سے کسی پر کوئی احسان نہ کیا جائے۔ جو کیا جائے بے لوث کیا جائے اور فی سبیل اللہ کیا جائے، یہ اخلاص ہے۔ جی، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر فرمائیے۔ جی اپنے رب کی خاطر صبر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کرتے وقت جو دشواریاں سامنے آئیں، لوگوں کی جن مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، اس پر صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں۔ جی سور میں پھونک ماری جائے گی، اور اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ جتنا کسی پر خوف طاری ہو، جتنی کسی پر فرحت طاری ہو، جتنی کسی کی ذاتی حالت اور کیفیت ہو، روح کی حالت ہو، اس قسم کی آیتیں سن کر اس پر ویسا ہی اثر طاری ہوتا ہے۔ یا کسی کے اندر برداشت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور کسی کے اندر برداشت نسبتاً کم ہوتی ہے، اگرچہ سارے ہی صاحب برداشت ہوں، لیکن فرق بہرحال انسانوں کی برداشت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے ایک پیارے گزرے ہیں، حضرت زرارہ بن اوفا۔ حضرت باز بن حکیم فرماتے ہیں کہ زرارہ بن اوفا نے ہمیں مسجد بنی قشیر میں امامت کرائی، اور نماز کے دوران انہوں نے سورۃ مدثر کی تلاوت کی، تو فلما انتہا الی ہذہ الآیہ، جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، فاذا نقر فی الناقور، تو خر میتا، آپ گر گئے اور جان نکل گئی۔ حضرت باز بن حکیم کہتے ہیں فکنت فی من حملہ، ان کی چارپائی اٹھانے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ مستدرک حاکم 2922، 2922، سند حسن ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر کچھ بھی آسان نہ ہوگا۔ جی، ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا بے سر و سامان پیدا کیا۔ جی بندے کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، خلقتو وحیدہ، یہ وحیدہ خلقتو میں تا کی جو ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حال ہو سکتا ہے، اور مخلوق جس کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کا بھی حال ہو سکتا ہے، اس لیے یہ منسوب ہے۔ میں نے اکیلے اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے میں میرے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میں نے اس کو
اس طرح پیدا کیا کہ یہ پیدا ہوتے وقت تنہا تھا۔ اشارہ بندے کے واپس تنہا جانے کی طرف ہے۔ آگے چلیے۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور کر دیا میں نے اس کے لیے بہت مال، پھیلا ہوا مال میں نے اس کو دے دیا۔ جی۔ وبنين شهودا، اور بیٹے سامنے موجود رہنے والے، ومهدت له تمهيدا، اور میں نے اس کے لیے بہت کچھ مہیا کیا، ثم يطمع أن أزيد، پھر بھی طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ کر دوں۔ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ جی۔ سأرهقه صعودا، عنقریب میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا۔ سعود پہاڑ کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے سزا کے اعتبار سے اس کو اونچی سے اونچی سزا کی طرف بڑھانا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ آگے جی۔ إنه فكر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ مقرر کیا۔ فکر وقدر، اس نے سوچا اور اپنی طرف سے کچھ اندازے، امیدیں اور حسرتیں قائم کیں۔ جی۔ فقتل كيف قدر، تو اس پر اللہ کی مار ہو، کیسی غلیظ بات اس نے مقرر کی۔ جی، کیسی کیسی باتیں سوچتا رہا، شیخ چلی بنا رہا۔ چلیے۔ ثم قتل كيف قدر، پھر اللہ کی مار ہو اس پر، اس نے کیسی بات مقرر کی۔ ہاں، بندہ اپنی طرف سے کتنے کتنے پلان بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے، میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے۔ تدبیر بندہ می کنت، تقدیر خندہ می زند۔ بندہ تدبیر کرتا ہے اور تقدیر قہقہ لگاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور اپنا منہ بگاڑا، ثم أدبر واستكبر، پھر اس نے حق سے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، پھر کہا یہ قرآن تو وہی جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آتا ہے، إن هذا إلا قول البشر، یہ نہیں مگر بشر کا قول۔ سأصليه سقر، قریب ہے کہ میں اسے دوزخ میں ڈال دوں۔ وما أدراك ما سقر، اور آپ نے کیا سمجھا دوزخ کیا ہے؟ لا تبقي ولا تذر، نہ کسی کو باقی رکھے نہ کچھ چھوڑے، لواحة للبشر، آدمی کو جھلس دینے والی۔ عليها 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا۔ سوال کرنے والے یہودی تھے۔ لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ اس آیت سے جو تعلق براہ راست رکھتا ہے وہ اس طرح ہے کہ یہودی نے پوچھا، یا ابو القاسم کم عدد خزنۃ جہنم، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کے خزانچی جو فرشتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہا کذا و ہا کذا وفی مرتن عشرۃ وفی مرتن تسعۃ، یعنی آپ نے ہاتھ مبارک کے اشارے سے ایسے کیا، ایسے اور ایسے، اتنے، یعنی پہلی بار 10 اور دوسری بار ایک انگوٹھا بند کر کے 9، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 19۔ آپ نے اس طرح اشارے سے کر کے سمجھایا، فرمایا اتنے جہنم کے فرشتے ڈیوٹی والے اتنے ہیں۔ قالوا نعم، کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ان کی اپنی کتابوں کے مطابق جواب بالکل ٹھیک تھا، اس لیے مطمئن ہو گئے۔ لیکن ایمان لانا نہ لانا یہ آپ کو یہودیوں کی پرانی عادت ہے، اس کا پتہ ہے۔ ترمذی 3327، 3327۔ آگے جی۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور ہم نے دوزخ کے نگہبان مقرر نہ کیے مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی مقرر نہ کی مگر آزمائش کے لیے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا نور ایمان زیادہ ہو جائے، اور نہ شک کریں اہل کتاب اور نہ ایمان والے، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اس عجیب بات کے بیان کرنے سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو مگر وہی رب، اور نہیں وہ مگر نصیحت بشر کے لیے۔ جہنم پر 19 فرشتے مقرر کرنا اور اس بات کا قرآن میں اظہار کرنا، یہ بھی کافروں کے لیے، منکرین کے لیے ایک اچھمبے کا سبب بنا۔ مطلب کیا نکلا؟ مخالف جب مخالفت پہ اترتا ہے
تو ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آتی ہے اس پر تو بدرجہ اولا اعتراض کرتا ہے۔ تو اس کے اندر مخالفانہ ضد پوشیدہ تھی، ورنہ جو چیز سمجھ سے بالا تر تھی وہ پوچھ لیتے یا ایمان لے آتے، تو اتنی سی بات تھی۔ اس کے اندر ان کی اکڑ پوشیدہ ہے۔ اور جیسا ایک اور جگہ پہ پہلے آپ پڑھ کے آئے ہیں سورۃ بقرہ میں کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ چھوٹی سی چیزوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ مکھیوں کی اور مچھروں کی باتیں کرے۔ تو یہاں ان کو اب اللہ کی شان کے لائق فرشتے بتانا بھی نہیں نظر آ رہا، کہیں مچھر اور مکھی ان کے چھوٹی چیز ہونا اللہ کی شان کے لائق نہیں، لیکن ضد اور عناد کا کیا علاج کہ یہاں تو ایسے ہی لوگوں کو فرشتوں کا ذکر کرنا بھی اللہ کی شان کے لائق نظر نہیں آیا۔ اللہ نے وہاں بھی یہ لفظ ارشاد فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایسی ہی چیزیں بیان کر کے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ایسی چیزوں سے گمراہ کرتا ہے، اور یہاں بھی وہی لفظ استعمال فرمائے کہ فرشتوں کا یہ تذکرہ کرنا، ایسی باتیں سن کر یہ ان لوگوں کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ آگے چلیے۔ کلا والقمر، ہاں ہاں قسم چاند کی۔ چاند کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ جب بھی قسم اٹھاتا ہے تو کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر اٹھاتا ہے، ورنہ اللہ کی مخلوق میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ جی، رات کی بھی قسم جب جانے لگے، پچھلی رات کی قسم۔ جی، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو۔ انہا لإحدى الكبر، بے شک وہ دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ضرور ایک ہے۔ جی، یہ تین قسمیں اٹھائیں، سورج کی، پچھلی رات کی، سفید صبح کی، اور یہ جواب قسم ہے جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ انہا لإحدى الكبر، نذیرا للبشر، آدمی کے لیے ڈرانے والی۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈرانے والی جو نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا برائی میں مبتلا ہو کر پیچھے رہنا چاہے۔ جی، کہ میں آگے بڑھنا چاہے تو اس کو یہ ڈراتی ہے کہ آگے بڑھو، اور جو برائی میں پیچھے ہٹنا چاہے تب بھی اس کے لیے ڈرانے والی چیز ہے تاکہ واقعی پیچھے ہٹو برائی میں۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جہنم بہت بڑی چیز ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی چیز ہے، اب تمہاری مرضی ہے جہنم کی طرف آگے بڑھو یا ہوش کے ناخن لے کر پیچھے ہٹو۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ جی، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے، جیسے دنیا میں عمل کیے ہوں گے عین اس کے مطابق اور اکارڈنگلی اس کو آخرت میں جزا ملے گی۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والوں کے، فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہوں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ ما سلککم فی سقر، پھر جنتی مجرموں سے کہیں گے تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور بیہودہ مشغلے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے۔ بیہودہ مشغلوں والے، ان لوگوں کے ساتھ بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہنا، یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ عام طور پر جو بیہودہ قسم کے دوست ہوتے ہیں ان کی دوستی برے دوستوں کو ہلا چھیری دیتی ہے اور ہمت بڑھاتی ہے، اور ان کے اندر بری بات پر، برے کام پر جسارت اور جرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سنگت اور دوستی ہی انسان کو برے دوستوں کی سنگت تباہ کرتی ہے، اور اچھے دوستوں کی سنگت انسان کو انسان بناتی ہے۔ چلیے جی۔ وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ نفع نہ دے گی۔ ان کو کچھ نفع نہ دے گی، ان کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل نبی دعوت، ہر نبی کی ایک دعا تھی جو اللہ نے وعدہ کیا کہ تم مانگ لو میں قبول کروں گا۔ فارید ان شاء اللہ ان اختب دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامت، اور میں نے اپنی وہ دعا جو اللہ نے مجھے چانس دیا تھا کہ دعا مانگ لیں، میں نے وہ اپنی دعا ریزرو کر لی ہے، محفوظ کر لی ہے اپنی امت کی شفاعت کرنے کی خاطر۔ قیامت کے دن ایک ایک بندے کو بخشوا کے رہوں گا۔ بخاری 74 74 اور بہت کتابوں میں ہے شفاعت پر، اور بہت حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث اور سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من امتی من یشفع للفئام ومنهم من یشفع للقبیلہ ومنهم من یشفع للعصبہ،
ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة. میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پورے کے پورے جتھے اور بڑے گروہ کی شفاعت کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ایک دھڑے کی شفاعت کریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ایک ایک فرد کی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ بالآخر میری ساری امت جنت میں جائے گی. ترمذی 2440 2440 سند حسن ہے. فما لهم عن التذکرة معرضین تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة گویا وہ بدکے ہوئے وحشی گدھے ہیں. وہ بدکے ہوئے، نفر کیے ہوئے، مستنفر وحشی گدھے ہیں. گدھے جب کوداکڑے مارتے ہیں تو وہ پھر کسی کی نہیں سنتے نہ کسی کی مانتے ہیں. تو انسان کی ایک کیفیت کی طرف اشارہ ہے. جب یہ اس کا دماغ میں فطور آتا ہے تو بڑی سے بڑی بات، اچھی سے اچھی نصیحت اس کی طرف کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتا. فرت من قسورة جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں. شیر آیا ہو اور وہ بھاگ گئے ہوں تو اس وقت تو وہ اور بھی زیادہ جوش میں ہوتے ہیں، ان کو اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے. گویا کہ قرآن کو، شریعت کو، اللہ کے احکام کو وہ شیر کی طرح جان لیوا سمجھ رہے ہیں. چلیے جی. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکہ ان کفار قریش میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے آسمانی صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں. جی، ان کی خواہش ہے کہ ڈائریکٹ کتاب ان کے ہاتھوں میں آسمان سے اترے. جی. كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے. كلا إنه تذكرة ہاں بے شک وہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء ذكره تو جو چاہے اس سے نصیحت قبول کرے. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور وہ نصیحت قبول نہ کریں گے مگر اللہ کے چاہنے سے، اسی کے لائق ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے، اور مغفرت فرمانا اسی کی شان ہے. جی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، هو اہل التقوى واہل المغفرہ. یہ پڑھ کے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل، حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا اہل ان اتقا، میں اس کا اہل ہوں، میرا یہ حق ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے. فمن اتقانی فلم یجعل معی الہا، جو مجھ سے ڈرا وہ میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنائے گا. فانا اہل ان اغفر له، میں اس اہل ہوں کہ میں اس کی مغفرت کروں. ترمذی 3328 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے میں قسم فرماتا ہوں قیامت کے دن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القیامہ، یہ سورۃ مکی ہے. لا اقسم بیوم القیامت، میں ضرور قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یہ لا اقسم، اس لا کے استعمال پر علماء نے اچھی خاصی گفتگو کی ہوئی ہے. یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں اسی معنی میں ہے. جی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم فرماتا ہوں اپنے آپ پر ملامت کرنے والے نفس کی. اپنے آپ پر ملامت کرنے والے نفس کو اللہ نے وہ عظمت بخشی ہے کہ اس کی بھی قسم اٹھا رہا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہیں. نفس امارہ، جو ان النفس لامارۃ بالسوء آیت کے اندر بیان ہوا ہے. ایک نفس لوامہ جو اس وقت اس آیت میں سورۃ قیامت کے اندر استعمال ہوا ہے. ایک نفس مطمئنہ جو 30ویں پارے میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما، کیا گمان کرتا ہے آدمی کہ ہم ہرگز جمع نہ فرمائیں گے اس کی ہڈیاں. جی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے. چلیے جی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ایک ایک جوڑ اس کی جگہ درست کر دیں. جی، ایک ایک پورا درست کر سکتے ہیں. جی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اپنے آگے مستقبل میں بھی برائی کرتا رہے، مستقبل میں بھی برائی کے جذبات رکھتا ہے. جی. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن. چلیے. فإذا برق البصر، تو جب نگاہ خیرہ ہو جائے گی، نگاہ خیرہ ہو جائے گی. جی. وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. جی، یہ پہلے جدا ہیں پھر اکٹھے ہو جائیں گے. آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ آسمان اور زمین اکٹھے تھے، اللہ نے انہیں آپس میں پھاڑ کے جدا کیا. اب یہ قیامت کے دن یہ چیزیں اکٹھی ہوتی بتائی جا رہی ہیں. چلیے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کدھر ہے بھاگنا.
کہاں بھاگ جاؤں؟ جی كلا لا وزر ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس دن آپ کے رب ہی کی طرف قرار پکڑنا ہوگا۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن بتا دیے جائیں گے آدمی کو اس کے اگلے اور پچھلے سب کام، بل الإنسان على نفسه بصيرا بلکہ آدمی اپنے اوپر خود ہی شاہد ہے، ولو ألقى معاذيرا اگرچہ وہ اپنے تمام عذر بھی پیش کر دے۔ جی، انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، خواہ بہانے بناتا رہے۔ اسی لیے پیچھے آیت گزری ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندے کو چاہیے کہ روزانہ غور کرے کہ اس نے آج کیا کیا عمل کیے اور مستقبل میں اپنے آخرت کے ذخیرے کے طور پر اللہ کے پاس کیا بھیجا ہے۔ جائزہ لے گا تبھی لے گا نا، اسے پتہ ہے میں نے آج کیا کیا تھا۔ تو قیامت کے دن تو بندہ بدرجہ اولا اپنے اعمال پر آگاہ و آشنا ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے ہر چیز کھلی پڑی ہوگی، اور وہ آنکھ جو دنیا میں اندھی تھی آج وہ دیکھ رہی ہوگی۔ آگے جی، لا تحرك به لسانك لتعجل به، اے محبوب، آپ قرآن کے ساتھ اسے یاد کرنے کی عجلت میں اپنی زبان کو متحرک نہ فرمائیں۔ إن علينا جمعه وقرآنه، بے شک آپ کے سینے میں اسے محفوظ کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا ہمارا ذمہ ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، تو جب ہم اسے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ ثم إن علينا بيانه، پھر بے شک ہم پر ہے آپ کے لیے اس کا بیان۔ لا تحرک بھی لسانہ سے لے کر ثم ان علینا بیانہ تک، یہ 4 آیتیں ہیں۔ ان کا شان نزول ابن عباس نے یوں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کی غرض سے جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تھے تاکہ قرآن کا کوئی لفظ یا آیت رہ نہ جائے، میں ساتھ ساتھ یاد کرتا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یک وحی کا سلسلہ روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اس کو پڑھانا، یاد کرانا، حتیٰ کہ اس کے معانی اور مفاہیم تک محفوظ کرانا اور آپ کو سمجھانا، یہ تینوں کام ہمارے ذمے ہوئے۔ ان علینا جمعہ، اس کو جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ جمع کا مطلب ابن عباس فرماتے ہیں فی صدر کا، آپ کے سینے میں جمع کرنا، اور ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو فرمایا کہ ثم ان علینا ان تقرأہ، پھر ہمارے ذمے ہوا کہ آپ اس کو جیسے نزول ہوا ہے اسی طرح پڑھیں۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک اذا اتاہ جبریل استمع، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم پر جب عمل پیرا ہوئے تو جبریل کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ چپ کر کے سنتے تھے۔ فاذا طلق جبریل، جب جبریل چلے جاتے تھے، قرأہ النبی کما قرأہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لفظ بلفظ اسی طرح پڑھنے پر قادر تھے جس طرح جبریل پڑھ کر گئے ہوتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 5۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے، محبت بھری بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک جلدی جلدی ہلاتے تھے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، تو ابن عباس نے باقاعدہ اپنے شاگردوں کو حضور کی طرح ہونٹ ہلا کر دکھائے، اور ان کے شاگرد سعید بن جبیر نے آگے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث سنائی تو انہوں نے بھی اپنے ہونٹ اسی طرح ہلا کے دکھائے، اور ان کے اگلے شاگرد نے اگلے شاگردوں کو جب بتائی تو انہوں نے بھی اپنے ہونٹ ہلا کر دکھائے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم دوست رکھتے ہو جلد ملنے والی دنیا کو۔ عاجلہ جلد آنے والی چیز، وہ کیا ہے؟ دنیا۔ جی، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑے ہوئے ہو۔ آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ عاجلہ سے مراد آخرت کے مقابلے پر جب یہ لفظ آیا تو عاجلہ سے مراد دنیا ہوئی۔ آگے جی، وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ قیامت کے دن کتنے ہی چہرے ہوں گے جو نادرہ، تر و تازہ ہوں گے۔ جی، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اپنے رب کا نظارہ کرتے ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ معتزلہ اللہ کے دیدار کے منکر ہیں، یہ آیت ان کے خلاف اہل سنت کے پاس حجت ہے۔ جی، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، یقیناً جب حلقوم کے قریب ہنسلی کی ہڈیوں تک جان پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وقیل من راق، جب جان نکلنے لگے گی اور حلقوم تک جان پہنچ جائے گی تو پھر کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک، یعنی دم کرنے والا۔ ایک یہ معنی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے
کہ 2 قسم کے فرشتے آ جائیں گے اس کی روح کو لے کے جانے کے لیے، جہنم والے الگ اور جنت والے الگ، اور ان فرشتوں کی آپس میں ڈسکشن ہوگی کہ اس روح کو کون لے کے جائے گا، جنت والے یا جہنم والے۔ عن ابن عباس وقیل من راق، اس آیت کو پڑھ کر ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیلا من یرقا بروحہ ملائکۃ الرحمت ام ملائکۃ العذاب، اس کی روح لے کر کون آسمان پر جائے گا، رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے؟ فعلی ھذا یکون من کلام الملائکۃ، اس بنا پر اگر یہ تفسیر لی جائے تو پھر یہ قیلا من راق، یہ من راق کے الفاظ فرشتوں کا کلام ہوگا میت کی روح کو لے کے چڑھتے وقت۔ اور یہ فعلی ھذا، اس تقدیر پر، یعنی یہ معنی ابن عباس والا اگر لیا جائے تو اس میں صاف اشارہ ہے کہ جو ترجمہ حضور غزالی زمان علیہ رحمت نے کیا ہوا ہے وہ بھی ترجمہ بعض مفسرین کی تفسیر کے عین مطابق کیا گیا ہے، دونوں امکانات ہیں۔ آگے جی۔ وظن انه الفراق، اور وہ سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ جی، مرنے والا سمجھ لے گا کہ اب جدائی کی گھڑی آ گئی۔ جی۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ جی۔ الى ربك يومئذ المساق، آپ کے رب کی طرف اس دن چلنا ہے۔ جی، مساق ہانک کے جانا ہے۔ جی۔ فلا صدق ولا صلى، تو نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ جی، یہ منکر کی بات ہو رہی ہے، اس میں واقعہ کے طور پر تو ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، ورنہ جو بھی نماز نہ پڑھے آیت کے عموم کے اعتبار سے ہر بے نماز اس میں آ سکتا ہے۔ ولكن كذب وتولى، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا۔ اولى لك فاولى، خرابی تیرے لیے مرتے وقت، پھر خرابی قبر میں، ثم اولى لك فاولى، پھر خرابی تیرے لیے حشر میں، پھر خرابی دوزخ میں۔ ايحسب الانسان ان يترك سدى، کیا آدمی نے سمجھ رکھا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم يكن نطفة من مني يمنى، کیا وہ حقیر پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر خون کا لوتھڑا ہوا، پھر اس نے پیدا فرمایا، پھر اسے درست کیا۔ یہ انسان کی حقیقت اس کو بتائی جا رہی ہے کہ تو اپنی اوقات دیکھے تو تو ہے کیا، گندے پانی کا ایک قطرہ۔ پھر آگے اس کی جو سٹیجز ہیں اس صورت حج اور صورت مومنون میں 2 جگہ پر پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس سے 2 جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا وہ اللہ مردے زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ جی، پانی کے قطرے سے اس کو بڑھا کر انسان بنانا، پھر اس انسان میں سے مرد اور عورت 2 پیدا کرنا، خود اپنے آپ کو انسان غور کرے تو انسان کا وجود کتنا پیچیدہ اور کتنا مشکل ہے۔ تو جو خالق اس انسان کو بنا سکتا ہے اس کے لیے کسی چیز کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔